اصول تحقیق کورس کوڈ نمبر 704۔ میں آپ کو تدوین کے اصول پر مختلف لیکچر جو ہیں وہ دے چکا ہوں۔ آج یہ تدوین کے اصول ہی کے اندر ایک لیکچر ہے، وہ ہے مخطوطہ شناسی۔ یہ اگرچہ تحقیق متن ہی کا حصہ ہے، لیکن کسی مخطوطے کو پہچاننا اور اس سے شناسا ہونا کہ کوئی مخطوطہ مل جائے تو اس کی کیا شرائط ہیں کہ اس سے واقفیت ہو جائے ہمیں، اور اس سلسلے میں مخطوطہ شناسی کے بارے میں آج میرا لیکچر ہے۔ اور اس میں آپ کو سب سے پہلے نمبر سرخیوں کے حساب سے سمجھاتا ہوں۔ یعنی اس میں پہلا جو ہے وہ ہے نمبر 1، ہم اگر لیں تو طرز املا و تاریخ خط سے واقفیت۔ ایک محقق کے لیے ضروری ہے کہ وہ تحقیق متن کے عمل کے وقت طرز املا و تاریخ خط سے آشنا ہو، کیونکہ متن کی تحقیق و تصحیح میں نسخوں کی قدامت کا تعین نہایت اہم مسئلہ ہے۔ جب طرز خط و املا سے واقفیت نہ ہو تو یہ مسئلہ خاطر خواہ طور پر حل نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہمیں یہ املا و تاریخ خط، یعنی خط جو ہے وہ کس دور کا ہے اور اس کے بارے میں اس کی تاریخ جو ہے وہ پتہ ہونی چاہیے۔ ایسے مخطوطے جن پر تاریخ کتابت تحریر ہو اور وہ ہر طرح کے شک و شبہ سے پاک ہوں، بہت محدود ہوتے ہیں۔ بغیر تاریخ اور مشکوک نسخوں کے بارے میں کوئی رائے اس وقت تک قائم نہیں کی جا سکتی جب تک مختلف دور میں املا اور خط کا جو طرز رائج تھا اس سے کما حقہ شناسائی نہ ہو۔ یعنی ہمیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مخطوطہ ہمارے پاس آیا ہے اس کے بارے میں ہمیں جاننا ہوگا کہ اس کی یعنی یہ کس زمانے کا ہے اور یہ املا کب پائی جاتی تھی، کون سا زمانہ ہے، اور اس طرح اس کا جاننا، اور پھر یہ کہ طرز املا کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے کہ اس کو وہ پڑھنے کے یعنی سمجھنے کے قابل ہو۔ نمبر 2، شاعری و فن عروض سے واقفیت۔ شعری مخطوطے کی تحقیق و تصحیح کے لیے محقق کا فن شاعری اور عروض سے عین، رے، واو، زواد، عروض یعنی یہ اوزان وغیرہ سے پورے طور پر واقف ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر وہ قدیم متون کی تصحیح خاطر خواہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ نذیر احمد لکھتے ہیں، جو شخص ملکہ شاعری اور فن عروض میں حسب ضرورت دستگاہ نہیں رکھتا، یعنی ماہر نہیں ہے، یعنی اس بارے میں جانتا نہیں ہے، دستگاہ نہیں رکھتا، وہ قدیم متون کی تصحیح خاطر خواہ نہیں کر سکتا۔ متن کی تصحیح میں قدم قدم پر قوافی و اوزان کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ذوق شعر اور مذاق سلیم کے بغیر تصحیح متن کا کام نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، عہد بعہد زبان سے واقفیت۔ تحقیق متن کا ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ محقق متن عہد بعہد کی زبان سے واقف ہو تاکہ مصنف کے عہد کو بآسانی متعین کیا جا سکے۔ چنانچہ ڈاکٹر نذیر احمد لکھتے ہیں، محقق متن کے لیے لازم ہے کہ وہ زبان کی ہر دور کی مخصوص خصوصیات کو جانتا ہو تاکہ مصنف کے دور کے تعین میں آسانی ہو۔ اس علم سے
فائدہ یہ بھی ہوگا کہ وہ نامانوس اور ناآشنا لفظوں کا صحیح تعین کر سکے گا۔ نمبر 4، کاغذ اور روشنائی کی پہچان۔ طرز خط اور طریقے املاء سے واقفیت کے ساتھ ساتھ کاغذ اور روشنائی کی پہچان بھی محقق کے لیے ضروری ہے، کیونکہ کاغذ و سیاہی تحقیق متن کے امور ہیں جن سے واقفیت سے تحقیق میں مدد ملتی ہے۔ سیاہی کی تیاری بڑا مشکل کام خیال کیا جاتا تھا۔ اس کام میں برسوں تجربہ اور آزمائش کی جاتی تھی۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ 800 یا 900 سال کے پرانے نسخے آج بھی اسی طرح دعوت نظارہ دیتے ہیں۔ ان پرانی سیاہیوں کا مقابلہ آج کل کی سیاہی سے کیا جائے تو ان قدیم فنکاروں کی دقت نظر کی داد دینا پڑتی ہے۔ یہی حال پرانے کاغذوں کا ہے۔ بعض کاغذ ایسے ہوتے تھے کہ 1000 سال کی مدت کے بعد آج وہ نئے معلوم ہوتے ہیں۔ کاغذ و سیاہی کی مختلف اقسام سے واقفیت نسخے کی قدامت و اہمیت متعین کرنے میں بڑی مفید ہوتی ہے۔ نمبر 5، خطاطوں کے تذکروں سے استفادہ۔ طرز خط سے پورے طور پر واقف ہونے کے لیے خطاطوں کے تذکروں سے استفادہ ضروری ہے، کیونکہ اہم قلمی کتابوں کے لکھنے والے اکثر مشہور خطاط ہوتے ہیں۔ خطاطوں سے واقفیت نسخے کی اہمیت کے تعین کی ضامن ہے۔ اگرچہ خطاطوں کے تذکرے کم ہیں اور جو ہیں ان میں صرف مشہور خطاطوں کا ذکر ملتا ہے۔ خطاط یعنی جو پہلے زمانے میں یہ خط لکھا کرتے تھے، کوئی چیز تحریر کیا کرتے تھے، اور وہ ان کے لکھنے کا انداز بھی مختلف ہوتا تھا اور وہ پہچان ہو جاتا تھا کہ یہ کس کا لکھا ہوا ہے۔ غیر خطاط ہزاروں کی تعداد میں ایسے ہیں جن کا احاطہ کسی تذکرے میں نہیں ہو سکا ہے۔ ظاہر ہے کہ خطاطوں کے بارے میں یہ معلومات جو ہے رکھنی ضروری ہے، لیکن یہ ہے کہ خطاط اتنے زیادہ تھے لکھنے والے کہ ان کا کہیں ذکر موجود نہیں ہے، اور اب یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے۔ پھر بھی ضمناً مشہور خطاطوں کے ضمن میں بعض غیر معروف خطاطوں کا ذکر آ جاتا ہے۔ بہرحال یہ تذکرے بہت سود مند ہوتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ معمولی کاتب کا لکھا ہوا نسخہ مشہور کاتب کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہم خطاطوں کے دور اور ان کے طرز خط سے آشنا ہوں گے تو اس طرح کے جال کا پردہ فوراً چاک ہو جائے گا۔ غرض قلمی نسخے کی قدر و قیمت کے تعین خطاطوں کے تذکروں سے مدد مل سکتی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ مخطوطہ شناسی کے عمل میں ان اسالیب اور لوازمات کا لحاظ اگر نہ رکھا جائے تو محقق کا تحقیق شدہ و ترتیب کردہ متن نہ ہی تو مستند ٹھہر سکتا ہے اور نہ ہی قابل توجہ قرار پا سکتا ہے۔ یہ ہے چند چیزیں تھیں، چند امور تھے جو کہ مخطوطہ شناسی کے بارے میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ ہمارے ہاں سلیبس میں تدوین کی اصطلاحات ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اگرچہ یہ ہمارے ہاں تحقیق کا فن، یہ کتاب ہے ڈاکٹر گیان چند کی، اس کے آخر میں ساری دی ہوئی ہیں،
اور ان کو آپ ان کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیں جو آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں، کیونکہ ان کا تذکرہ جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ آتا رہتا ہے، تو ان کا سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اس میں جو بعض ایسی بھی ہیں جن کا ذکر میں اپنے لیکچر میں کر گیا ہوں گا، لیکن ان کی تفصیل آپ کو نہیں بتائی ہوگی، تو یہاں آپ کو یہ تحقیق کا فن کتاب کے اندر تحقیقی اصطلاحوں کی فرہنگ کے نام سے یہ اصطلاحیں موجود ہیں، ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ تدوین کی اصطلاحات جو دی گئی ہیں سلیبس میں، اس میں سب سے پہلی ہے تخریج۔ تو تخریج جو ہے یہ دیا گیا ہے، اس میں اس کی وضاحت ہے: اگر کسی تحریر میں، عموماً نثری تحریر میں، دوسروں کے اشعار، اقوال، آیات، احادیث وغیرہ ہوں تو ان کے مصنف کی نشاندہی کرنا نیز ان کا صحیح متن دینا، یہ تخریج ہے۔ اس کے بعد ہے دوسری اصطلاح ہے وہ ہے ترکیمہ۔ ترکیمہ کی وضاحت کی گئی ہے: مخطوطے کے آخر میں کاتب کی اختتامیہ عبارت، جس میں کاتب کا نام، مالک کتاب یا فرمائش کنندہ کا نام، زمان و مکان کتابت، اختتامی شعر وغیرہ میں سے کچھ یا سب دیے ہوں۔ پرانی مطبوعات کے آخر میں بھی ترکیمہ ہوتا تھا۔ تو یہ ہے جی ترکیمہ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے اگلی اصطلاح جو انہوں نے دی ہے تدوین کی اصطلاحات میں، وہ ہے ناقص الاول۔ ناقص الاول جو ہے اس کی وضاحت کی گئی ہے: وہ کتاب جس کے شروع کے اوراق نہ ہوں، یعنی اوراق صفحات، یعنی جس کے شروع کے اوراق صفحات نہ ہو، اسے ناقص الاول کہا جاتا ہے۔ اور دوسری اصطلاح ہے ناقص الآخر۔ ناقص الآخر جو ہے وہ کتاب جس کے آخر کے اوراق نہ ہوں، یعنی آخری صفحات جس کے نہ ہوں، اسے ہم ناقص الآخر کہیں گے۔ اور اسی طرح ناقص الطرفین، یہ اصطلاح ہے۔ ناقص الطرفین جو ہے وہ کتاب جس کے شروع اور آخر کے اوراق ضائع ہو گئے ہوں، تو یہ یعنی کہ شروع والے بھی نہ ہوں اور آخر والے بھی نہ ہوں، تو اس کو ہم ناقص الطرفین کہتے ہیں۔ اس طرح یہ چند اصطلاحیں جو ہیں وہ تدوین کی ہمارے یہ سلیبس میں دی گئی ہیں تھیں، ان کی وضاحت جو ہے وہ میں نے کر دی ہے۔ اس طرح ہمارا یہ سلیبس کے مطابق میں نے آپ کو مختلف قسم کے جو ہے لیکچر وہ مکمل کر دیے ہیں، اور اس کے بارے میں اگر سوالات ہوں گے یا کوئی اور آپ کو لیکچر درکار ہوگا تو وہ ہم ایک دوسرے کے مشورے کے ساتھ اپنے اگلے لیکچر میں ہم دینے کی کوشش کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔